10 ضرب 2 برابر 0۔ افسانہ آدم شیر۔ لاہور کے شمال میں ایک پرانی بستی ہے جس کی ایک تنگ اور بند گلی میں موجود اکلوتے کمرے کے مکان میں بلو کرائے پر رہتی تھی۔ اس شہر کی ٹیڑھی میڑھی تنگ گلیاں اندر سے بڑی کھلی ہوتی تھیں، دل بھی کشادہ تھے۔ پھر کھلی گلیوں اور تنگ دلوں کا زمانہ آ گیا، لیکن چھوٹی گلیاں اور بڑے دل اب بھی مل جاتے ہیں۔ اکثریت کو یہ گلیاں بھیڑ بکریوں کا باڑہ نظر آتا ہے۔ چند دن میں زندگی کا سمندر موج در موج اچھلتا کودتا دیکھتے ہیں، جو ساحل کو ڈبوتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ شہر اب شہر نہیں رہا، انسانوں کا جنگل بن چکا ہے، جہاں بچے زیادہ دیر بچے نہیں رہتے۔ بلو کے بچے بھی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک 6-7 سال کا بیٹا اور 9-10 سال کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ خود سارا دن گھر سے غائب رہتی۔ اس کی بچی اکثر ہاتھ میں کٹورا پکڑے ایک گھر جاتی، بچہ چنگیر پکڑے دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتا اور یوں ماں کی عدم موجودگی میں اپنے لیے خوراک مہیا کر لیتے۔ اس کا نام معلوم نہیں اور یہ بھی خبر نہیں کہ وہ سارے محلے میں بلو کیوں مشہور تھی۔ شریف بچے اسے بلی بھی پکارتے، لیکن پیٹھ پیچھے، اور بچوں کے باپ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، مگر جب وہ سامنے نہ ہوتی۔ عورتیں بھی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھیں، لیکن زیادہ تر ایسا جو ایک کمرے کے مکان میں کرائے پر رہنے والوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ جغرافیہ بگڑا ہوا، البتہ نئے نقش صاف صاف بتاتے کہ کبھی بڑی غضب کی ہوگی۔ اب تو اس کے بال ہمہ وقت الجھے اور مٹی سے اٹے رہتے، جن میں میلی انگلیوں کی کٹی پھٹی پوروں کے ساتھ خارش کرتی۔ وہ کبھی کبھی شام کے وقت اپنی دہلیز پر پائی جاتی، یا اتوار کے دن دروازے کے ساتھ بنے تھڑے پر بیٹھی بیٹی کی جوئیں نکالتی نظر آتی۔ کپڑے اس کے پھٹے تو نہ ہوتے، لیکن کثرت استعمال سے اس کی طرح کھسے ضرور ہوتے۔ بلو کے جسم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں رہی تھی جس کا ذکر ضروری ہو، بس وہ پیچھے سے تھوڑی نمایاں تھی۔ گھر سے باہر قدم نکالتی تو پاؤں سے پہلے پیٹ نظر آتا، جس کے بعد سینہ اور پھر منہ دیکھنے کو ملتا۔ بلو زیادہ موٹی تھی نہ اس کا مرد کافی پتلا تھا، لیکن عمر پیچھے رہ گئی تھی، جسم آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے سے 10 سال بڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا مرد اس سے 15 سال چھوٹا نظر آتا تھا۔ چہرہ بھی حالات کا واضح عکاس تھا، اس تختی کی طرح جس پر کسی بچے کی سیاہی سے لتھڑی 2 انگلیاں دونوں آنکھوں کے نیچے لگ گئی ہوں۔ مگر بلو کے مرد کا چہرہ اس بلیک بورڈ کی طرح چمکتا تھا جس پر تازہ سیاہ پینٹ کیا گیا ہو۔ وہ چھوٹی بس کا ڈرائیور تھا اور استری کی ہوئی کلف لگی صاف ستھری شلوار قمیض پہنتا تھا۔ موٹر سائیکل اس کے پاس تھی جسے وہ چمکا کر اڈے پر جاتا۔ اس کے بعد بلو بھی گھر سے چلی جاتی۔ پہلے وہ ایک کوٹھی میں برتن دھوتی جہاں اس کے ناخن تڑخ اور پوریں بے جان ہو جاتی تھیں۔ کپڑوں کی دھلائی بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ مالکن ہر بار داغ رہ جانے کے لیے ڈانٹتی، اور جب بلو صفائی کر رہی ہوتی تو بار بار کہتی، اندھی ہے تو نظر نہیں آتا، گندگی چھوڑتی جاتی ہے، چل دوبارہ جھاڑو لگا۔ اور وہ چہرے پر پھیلتی ناگواری کے تاثرات پوری ایمانداری سے چھپاتے ہوئے صاف فرش اور صاف کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے بعد وہ دوسری کوٹھی میں بھی یہی کچھ کرتی اور شام کو اپنے ڈربے میں لوٹ آتی، جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ سمٹی رہتی اور اس کا مرد کچھ زیادہ ہی پھیلا رہتا۔ بلو کی زندگی ایسی ہی تھی، بیزار سی، بے جان سی، زندگی کی حرارت کے بغیر چلتی سانسیں۔ اس کی جسمانی حالت اور بندے کے تیور بتاتے تھے کہ اب وہ صرف کھانا پکانے، کپڑے دھونے، جھاڑ پونچھ کرنے اور سونے کے لیے گھر آتی ہے۔ وہ سوتی بھی اس جاپانی روبوٹ کی طرح تھی جس کی بیٹری نکال لی گئی ہو۔ بس یہی کچھ تھا جو وہ کرتی تھی یا کرنے پر مجبور کر دی گئی تھی، اور نتیجہ یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز دلچسپ نہیں رہی تھی، سوائے اس کے محرومیوں کی سان پر چڑھی تھیکی زبان کے جو سب کو مزہ دیتی تھی۔ وہ لڑاکو نہیں تھی، گھر میں ہوتی تو اس کی موجودگی کا علم تب ہوتا جب گالیاں سنائی دیتی اور مرد اپنے دروازوں کے کواڑ کھولے بغیر کان کھڑے کر لیتے۔ عورتیں منہ میں انگلیاں لے کر ایک دوسرے کو اشارہ کرتی۔ بلو گالیوں میں بالخصوص اور بات چیت میں بالعموم بڑے مزیدار الفاظ استعمال کرتی تھی۔ وہ گلی میں کھڑے کھڑے ایسے اعضاء کا ذکر بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کر دیتی جو مرد صرف لڑائی میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محلے داروں کے نزدیک وہ گالیاں بہت بکتی تھی۔
لیکن کبھی کسی نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گالیاں دینا ایسے ہی ہے جیسے گٹر سے گندگی نکالنا، جو پھنس جائے تو گلیاں بھر جاتی ہیں۔ گلی میں کوئی اور عورت بھی غلاظت نکال رہی ہوتی تو وہ ساری مردوں کے اندر چلی جاتی، جو ان سے ہوتی ہوئی بچوں میں داخل ہو جاتی۔ گلی کے نکڑ پر ایک دن کسی سرکاری دفتر میں کلرکی کرنے والے حمید کے 2 چھوٹے لڑکے اپنے ماں باپ سے ملی غلاظت اس وقت نکالنے لگے جب بلو شام کے وقت سارے دن کی تھکی ہاری چنچی کا کرایہ بچا کر قدموں پر گھر آ رہی تھی۔ بلو 150، بلو 150۔ بلو کے پاؤں وہیں رک گئے۔ اس نے کانوں کے راستے دل کو راکھ کر دینے والا لاوا اگلنے سے خود کو روکا اور بچوں کو پیار سے سمجھانے لگی، لیکن بچے باز نہ آئے، اور پھر وہی بلو 150، بلو 150۔ اس نے غصیلے انداز میں سمجھایا تو بچوں نے شور مچا دیا، بلو 10 روپے، بلو 10 روپے۔ بلو کے لاوے کے آگے لگے غربت کے بند میں شگاف پڑ گیا اور وہ بچوں کے قد سے بڑی گالیاں بکنے لگی، جس پر کچھ لوگ دروازوں کی اوٹ میں محظوظ ہونے لگے، لیکن حمید دروازے سے باہر آیا۔ پیچھے اس کی بیوی تھی، جس کے بعد ماں اور پھر 3 بھائی نکل آئے۔ وہ سارے بلو کو اس سے زیادہ موٹی گالیاں دیتے ہوئے پل پڑے۔ مار کٹائی میں اس کے بوسیدہ کپڑے بھی پھٹ گئے اور ایسی چوٹیں بھی آئیں کہ کسی کو دکھا نہ سکتی تھی۔ حمید اور اس کے گھر والوں کا پارا اترا تو بلو اپنے اندر باہر سے زخمی وجود کو سہارا دیتی کھڑی ہوئی اور اپنا آپ سہلاتی، گلی والوں کی نظروں سے بچتی، اپنے کو خود میں چھپاتی ہوئی ڈربے میں پہنچ گئی۔ جب اس کا گھر والا آیا تو دونوں تھانے گئے اور کارروائی کے لیے درخواست کی، جسے چھوٹے منشی نے ٹال مٹول کے بعد بڑی مشکل سے تحریری شکل دی۔ دوسرے دن جب بلو اور اس کے گھر والا تھانے میں داخل ہو رہے تھے تو حمید اپنی عورتوں اور کئی محلے داروں کے ساتھ نکل رہا تھا۔ بلو اپنے مرد کے ساتھ تھانے دار کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا، بلو جی، سارے محلے نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے، صلح کر لو۔ بلو نے اپنی بپتا سنانے کی کوشش کی۔ تھانے دار نے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا، صلح کر لو، یہی بہتر ہے، سب کہتے ہیں تم 2 نمبر ہو۔ بلو تھانے دار کے 10 نمبری لہجے پر کھول اٹھی۔ اسے کمرے میں موجود ہر شے 2 نمبر کی رٹ لگاتی محسوس ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چنگاڑنے لگی، میں 2 نمبر نہیں، سارا دن پانڈے مانج کے روٹی کمانی آ۔ 2 نمبر تے کنجر جنہ مینوں ماریا، کٹیا، میرے کپڑے پاڑے تے مینوں گالاں کڈیاں۔ بلو بولتی گئی اور اس کا مرد نظریں نیچے کیے سنتا رہا، لیکن تھانے دار چند لمحے ہی سن سکا۔ اس نے مزید کچھ لمحے بلو کو چپ کرانے کی کوشش کی، پھر سپاہیوں کے ذریعے نکال باہر کیا۔ سپاہی جب اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے تھانے سے باہر نکال رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہی تھی، میں 2 نمبر نہیں، میں مزدوری کرنی آ۔ اور گھر پہنچ کر بھی وہ یہی کہتی رہی۔ اس دن کے بعد چند روز بلو کا مرد کم نظر آیا اور بلو 2 نمبری کے کنویں میں ایسی گری کہ بالکل نظر نہ آئی۔ وہ شام کی بجائے رات کو گھر آنے لگی۔ اتوار کے دن بھی بیٹی کی جوئیں نکالتی نظر نہ آتی۔ جب گھر ہوتی تو اپنی طرح جھکی ہوئی چارپائی پر لیٹی رہتی، کھانا پکاتی یا بچوں کے کپڑے دھوتی۔ اس کی غیر موجودگی میں بچے سرکاری اسکول سے واپس آ کر یوں ہی ادھر ادھر سے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے اور تھڑے پر بیٹھے گالی کھیلتے رہتے۔ بلو کی پٹائی کو جب 1 مہینہ ہو گیا تو اس کا مرد دن چڑھے بال بنائے دروازے میں کھڑا نظر آنے لگا۔ وہ پرانے دنوں کی طرح موٹر سائیکل چمکاتا اور غائب ہو جاتا۔ پھر ایک دن ایسا گیا کہ واپس نہ آیا، بس ایک لفافہ آیا جس میں موجود کاغذ ڈاکیے نے پڑھ کر سنایا تو بلو چپ چاپ دروازہ بند کر کے چارپائی پہ جا لیٹی اور کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد ہذیانی کیفیت میں گالیاں بکنے لگی، جو بند دروازے چیرتی ہوئی گلی میں گونجتی رہیں۔ گالیوں کے درمیان وقفہ بھی آ جاتا، میں 2 نمبر نہیں، 2 نمبر تھانے دار، 2 نمبر محلے دار، 2 نمبر میدہ کنجر، وڈے آ 1 نمبر، میں 2 نمبر آتے تسی 10 نمبر ہو کنجرو۔ اور پھر ماں بہن کی گالیاں شروع ہو جاتی۔ کچھ محلے دار اپنے بیرونی دروازوں کے اندر اور چند باہر کھڑے مستور اعضاء کے غیر مستور اظہار پر وجہ جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض تو مغالطات دل پر لے رہے تھے اور کچھ کا دھیان صرف چٹخارے پر تھا، جبکہ مزیدار گالیاں بے مزہ ہو چکی تھیں۔ یہ بدمزگی بلو کی بچی اور بچے کے چہروں پر بھی نمایاں ہو گئی تھی، جو تھڑے پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے انجانے خوف میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔